بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور گورنر شام ان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اکثر علاقے انہوں نے فتح کیے تھے۔ میری دوستو، اس وقت شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں، یعنی اردن، شام، فلسطین اور لبنان، لیکن اس وقت یہ چاروں علاقے اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھے، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گورنر تھے۔ میری پیارو، شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال اور دولت کی ریل پیل، اور روم کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہ کر سارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ دورہ شام کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صوبہ کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں دولت کی فراوانی ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہا کہ آیا انہوں نے اس مال و زر کی سرزمین پر اپنا رہن سہن کیسے رکھا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بس اب تو قریب ہے۔ میری پیارو، پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا۔ آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا جھوپڑا دکھائی دیا، سوائے ایک مسلح کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کا سارا سامان میسر ہے۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپڑ کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ اے امیر المؤمنین، برتن یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں، اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ عزیز دوستو، المختصر و مقصود تحریر من جانب ہے۔ عمل یہ ہے
کہ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھ ریاکار سمیت تمام مسلمانان عالم کو بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بنا دے، ہمیں نیک اور خشیت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے مزین حکمران عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو دین سے لگاؤ اور اسلامی نظام حکومت سے لگاؤ، اور اس نظام کو نافذ کرنے کی تگ و دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے مشہور قول ہے کہ اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ تو ہم من حیث قوم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک حکمران بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔